بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں پہلے واضح کر دوں کہ میں یہ میڈیا ٹاک اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں میڈیا ٹاک اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس وقت چاہتا ہوں میری ساری قوم سمجھے کہ میری طرح کا آدمی سیاست میں کیوں آیا اور اس نے یہ اتنی لمبی 27 سال کی سٹرگل کیوں کی، اور وہ اس کے خدشات کیا ہیں کہ یہ ملک میرا کس طرف جا رہا ہے۔ تو میں صرف اپنی قوم کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں 18 سال کا تھا جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتے ہوئے انگلینڈ گیا۔ اس کے بعد میں نے وہاں 4 سال پڑھائی کی، اور اس کے بعد میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا گرمیوں میں انگلینڈ میں، اور سردیوں میں پاکستان ہوتا تھا یا پھر دنیا میں کرکٹ ٹور کرتا تھا۔ تو اس ٹائم پہ میں جو برطانیہ کا سارا سسٹم تھا وہ میں پوری طرح سمجھ گیا۔ یونیورسٹی میں بھی میں نے پولیٹکس پڑھی تھی اور پولیٹیکل ہسٹری پڑھی تھی، پولیٹیکل سائنس، تو مجھے وہ پوری طرح سمجھ آ گئی کہ وہاں کا سسٹم کیا ہے، اور پاکستان کا سسٹم مجھے پتا تھا، میں یہاں بڑا ہوا تھا۔ تو میرا جو تجربہ جو اس دوران جو میں نے وہاں ان کے سسٹم کو اندر سے دیکھا، یہ بہت بڑی وجہ میری پولیٹکس میں آنے کی وہ تھی۔ تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ اس ملک کی جو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہاں قانون کی حکمرانی تھی، انصاف تھا، رول آف لا تھا، اور میرا سارا جو برطانیہ کے پاکستانی تھے ان سے میری مسلسل ملاقاتیں رہتی تھی، کیونکہ وہ میں کرکٹ کھیلتا تھا، وہ کرکٹ میچ دیکھنے آتے تھے، جب میں میچز کھیلتا تھا جو پاکستانی انگلینڈ کے اندر تھے وہ میچز پہ آتے تھے، تو میرا انٹریکشن تھا ان سے۔ تو میں جو اوورسیز پاکستانی برطانیہ میں خاص طور پہ ان سے پھر میرا بڑا قریب انٹریکشن رہا۔ تو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے جب ایک ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے۔ وہ شروع ان کی کہانیاں یہ تھیں کہ وہ مزدوری کرنے جاتے تھے، کیونکہ برطانیہ میں مزدوروں کی کمی تھی، تو انہوں نے زیادہ مزدور دنیا میں سے اور ملکوں سے بھی بلائے، جس میں سے پاکستانی بھی گئے، مزدوری شروع کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک ایسا ملک جدھر انصاف کا نظام تھا، لیول پلینگ فیلڈ تھی، ان کو وہ پیسہ کماتے تھے، وہ پھر اس پیسے سے چھوٹی سی دکان کھول لیتے تھے، وہ کرتے کرتے وہ معاشرہ ان کو موقع دیتا تھا اوپر آنے کا۔ اور وہ کیوں دیتا تھا؟ کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیکس دیں، آپ قانون کے بیچ میں رہیں، وہ ملک آپ کو آزاد کر دیتا ہے، آپ جو مرضی کریں، کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی رات کو پولیس نہیں آپ کے گھروں میں گھس جاتی، کوئی رشوت آپ سے نہیں مانگتا، کوئی آپ نے اپنا کام کروانا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے آفیسز میں جس طرح رولتے ہیں بیچارے ہمارے لوگ۔ وہاں کوئی تھانے کچہری کی پالیٹکس نہیں ہے کہ بیچارہ غریب آدمی کبھی تھانے میں رول رہا ہے، کبھی کچہریوں میں رول رہا ہے، کبھی پٹواری سے رول رہا ہے، زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، اور سارا وقت ان بیچاروں کو سفارشیں چاہیے تھی۔ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو پولیٹکس میں جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پیز ہو، ان کا سب سے زیادہ کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی سفارش جا کے گورنمنٹ آفیسز میں جائے۔ وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے۔ یہ سمجھنا ہے پاکستانیوں آپ نے، انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے حقوق دے کے، انصاف آپ کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے۔ کوئی بھی آفیشر بیٹھا ہو سرکاری آفس میں، اس کی مجال نہیں ہے آپ کو ذلیل کرنے کی وہاں، کیونکہ وہاں انصاف کا نظام ہے، وہ عدالت میں جا سکتا ہے۔ کوئی اس کی مجال نہیں رشوت مانگنے کی، کیونکہ وہ اس کو عدالت میں جا کے کہہ سکتا ہے اس نے مجھ سے رشوت مانگی۔ کمزور کو طاقتور سے انصاف تحفظ دیتا ہے، اس طرح لوگ آزاد ہوتے ہیں۔ تو وہی پاکستانیوں کو میں نے آہستہ آہستہ دیکھا اوپر آتے ہوئے، ان کے بچے گورنمنٹ سکولوں میں گئے، مفت پڑھے، ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملی، ان کو میں نے دیکھا وہ اور آگے پڑھے، وہ ڈاکٹرز بنے، مزدوروں کے بچے۔
اور سوائے کئی علاقوں میں جو تھوڑی ریسزم تھی، عموماً یہ دیکھا کہ جو وہاں مزدور بھی گئے ان کو دیکھتے دیکھتے بچے آگے بڑھتے گئے، بزنس شروع کی انہوں نے، بڑے کام کیے. لیکن جو بھی یہاں پاکستانی جاتے تھے، جو مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ سارا وقت ترستے تھے کہ میں نے ایک دن پاکستان جانا ہے. وہ پاکستانی میوزک سنتے تھے، پاکستانی فلمیں دیکھتے تھے، کرکٹ میچ دیکھتے تھے، سارا وقت یاد کرتے تھے پاکستان کہ جیسے ہی ہم نے پیسہ کما لیا ہم پاکستان جائیں گے. اب ان کے بچے وہاں پڑھ جاتے تھے، بڑے ہو جاتے تھے. جب بچے تھوڑے بڑھ جاتے تھے، بڑے ہوتے تھے، وہ پھر آپ پاکستان آنے کی کوشش کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہم آگے نہیں بڑھ رہے. وہ آتے تھے پاکستان، ان کے بچے جب پاکستان میں بزنس کام شروع کرتے تھے ان سے کام ہی نہیں ہوتا تھا. وہ عادی تھے کہ وہ سسٹم میں جائیں، وہاں سسٹم کام کرتا ہے، کام ہو، وہاں آپ کا جائز کام ہو، آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے، آپ کو فوری کام ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. آپ بزنس کھولنا چاہیں، آپ محنت کریں، آپ وہ بزنس کامیاب ہو سکتی ہے. نفع نقصان ہوتا ہے لیکن کوئی رشوت نہیں مانگتا، کوئی آپ سے آ کے انسپیکٹر نہیں آتا، کوئی یعنی سرکاری آفیشل آپ کو تنگ نہیں کر سکتے. یہاں کی ان کو مشکل پڑ گئی. وہ تھوڑی دیر آتے تھے، کوشش کرتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ملک سے باہر واپس رہ ہی نہیں سکتے تھے. کرپٹ نظام میں ایک وہ نظام جدھر انصاف نہیں ہے، وہ نہیں گزارا کر سکتے تھے. وہ بیچارے ماں باپ واپس چلے جاتے تھے انگلینڈ. کئیوں کو میں جانتا ہوں انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا، محنت کی، 15-20 سال سرمایہ کاری، اتنا سرمایہ اکٹھا کر کے پاکستان آ کے بزنس کھولی. وہ اس نظام میں ان کی بزنس نہیں چلتی تھی، یہاں رشوتیں دینی پڑتی تھی، یہاں ہر سسٹم میرٹ کو اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کے لیے کیونکہ انصاف نہیں ہے. اور وہ یہاں تباہ ہو کے، میں نے دیکھا لوگ یہاں فراڈ ہوئے، ان سے ہر جگہ زمینوں پہ قبضے ہوئے، ان کے گھروں پہ قبضے ہوئے. جب وہ واپس آتے تھے پیچھے قبضہ ہو جاتا تھا. تو ہوتا کیا تھا، وہ سارے پھر واپس چلے جاتے تھے. اور آخر میں یہ ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں ہم بزنس نہیں کر سکتے. اب 1 کروڑ پاکستانی ہے. اب یہ ذرا آپ نے سننا ہے، 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے. صرف برطانیہ امریکہ میں جو 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں، 16,000، ان کی نیٹ ورتھ، جو ان کی ٹوٹل ان کی جو دولت ہے، 16,000، 200 ارب ڈالر ہے. 200 ارب ڈالر ان کی نیٹ ورتھ ہے. جو 10 پاکستانی سب سے امیر ہیں اس وقت امریکہ میں، پاکستانی امریکنز، 25 ارب ان کی نیٹ ورتھ ہے، ڈالرز. صرف جو پاکستانیوں کو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں حالات اچھے نہیں ہیں، جنہوں نے دبئی میں، اس میں حلال کا بھی پیسہ حرام کا بھی ہے، صرف دبئی میں انہوں نے جو پراپرٹیز لی ہوئی ہیں 20,000 پاکستانیوں نے، وہ 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. ہم 6 ارب کے پیچھے، ڈالر کے پیچھے، IMF کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو میں یہ صرف آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ ہمارا ملک، اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کو. ایسا ملک دنیا میں نہیں ہے. ہر قسم کی، یعنی 12 موسم ہیں، اوپر سے نیچے جائیں بدل جاتا ہے، ملک بدل جاتا ہے، اس میں ہر کچھ اگ سکتا ہے. زرخیز زمین ہے، اس کو ہم صحیح استعمال نہیں کر پا رہے. لیکن جب تک ہم انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے، ہم اس ملک میں اس دلدل میں گھس رہے ہیں. میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب یہ پاکستانیوں سے جو برطانیہ میں تھے، کیونکہ میرا اصل میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے آپ کو بتایا میرے ان سے رابطہ تھا، تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے اندر جب تک یہاں ایک انصاف کا نظام نہیں آتا، ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. کیونکہ اتنا بڑا سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اوورسیز پاکستانی سے، لیکن وہ آتے نہیں ہیں پاکستان میں. وہ صرف اپنی ریمیٹنس بھیجتے ہیں، جو اصل تو سرمایہ کاری سے ملک اوپر جاتا ہے. تو میں نے پھر تحریک انصاف بنائی 96 میں، اور اس کا نام تھا انصاف کی تحریک. اس کی نظریہ کیا تھا؟ اسلامی فلاحی ریاست. وہ نظریہ کدھر سے لیا؟ جو قرارداد پاکستان ہے، آبجیکٹو ریزولوشن ہے، جس میں مدینہ کے ریاست، اس کے اوپر طرز کے اوپر انہوں نے اسلامی فلاحی ریاست لکھی.
کیونکہ اسلامی فلاحی ریاست ہمیشہ مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف سوچتا ہے، وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تھی۔ ہم نے اس کا وہ آبجیکٹو رکھا کہ یہ ہمارا گول ہے، اور میں نے اپنی پارٹی لانچ کر دی۔ اب میں یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ ہمارا جب تک ملک اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے، اس کے بغیر پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھتے تو ہم یہ جو تباہی کی طرف تیزی سے ہمارا ملک جا رہا ہے، ہم نہیں اس کو روک سکتے۔ میرے پاس ابھی اعداد و شمار ہیں جو اس موجودہ حکومت نے پرنٹ کیے ہیں، میں ابھی آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ایک سال میں ہوا کیا ملک میں۔ لیکن میں نے ایک اور چیز جو، کیونکہ میرا برطانیہ کو میں اندر سے باہر سے اس کے معاشرے کو جانتا تھا، اور جب میں کرکٹ کے آخری دنوں میں میرا سفر شروع ہو گیا، میرے دین کی طرف بھی اسلام کی طرف بھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میرا سفر شروع ہو گیا، تو میں نے اس نتیجے پہ مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ جو مدینہ کی ریاست جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہوا ہے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اس کا مطلب کوئی بھی انسانی معاشرہ اس مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا، وہ اوپر آ جائے گا، ادھر خوشحال ہو، اللہ کی برکت آ جائے گی۔ آج آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ مدینہ کی ریاست کن اصولوں پہ کھڑی ہوئی تھی؟ سب سے پہلے عدل اور انصاف۔ عدل اور انصاف کا مطلب یہ حقوق، انسانی حقوق، ہر انسان کے جب اس کو حقوق ملتے ہیں وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو طاقتور سے تحفظ مل جاتا ہے، اور انسانوں کو حقوق دے کے پھر فلاحی ریاست بنائی کہ ایک ریاست میں انسانیت کا نظام، کہ ایک ریاست کمزور کا ذمہ داری لے اپنے کمزور طبقے کی، غریب کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، یتیموں کی، بوڑھوں کی پینشنز نکلی مدینہ کی ریاست میں، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ تو دونوں آج جن ملکوں میں یہ بنیاد رکھی گئی ہے انصاف پہ، میرٹ پہ، فلاحی ریاست، انسانیت کے اوپر، جدھر تعلیم کے اوپر زور دیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ سب آگے نکل گئی ہیں۔ آپ ایک ملک دیکھ لیں جو آج خوشحال ہے، وہ سب یہ وہی اصولوں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین تھے کہ جو ان کی سنت پہ چلے گا اس کو اللہ اس معاشرے کو برکت بخشے گا۔ اب ہم پاکستان پہ آتے ہیں، موجودہ پاکستان پہ دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے نا، یہ ہر چیز جس کے لیے، ہر وہ اصول جس کے اوپر پاکستان بنا تھا، آج اس کی نفی ہو رہی ہے۔ بدترین غلامی ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ نہ آزادی نام کی کوئی چیز ہے، کیونکہ حقوق ہی نہیں ہے کسی کے۔ رات کو پولیس گھستی ہے کسی کے گھر میں، سارا گھر توڑ دیتی ہے، اگر وہ جس کو، اور اس کا صرف قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کا، وہ تحریک انصاف کا نہیں ملتا، اس کی بہنوں کو، ان کو تنگ کرتے ہیں، بہنوئوں کو، رشتہ داروں کو، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ تو ہم سنتے تھے کہ ہٹلر کی جرمنی کے اندر ایسے ہوتا تھا، میں نے تو اس طرح کی چیزیں سنی نہیں کبھی، کہ جس طرح میرے گھر پہ اٹیک ہو۔ میں اپنا سچ بتا رہا ہوں، بیوی اکیلی بیٹھی ہے، 40 پولیس والے گھس گئے، سارا توڑ پھوڑ کے لوٹ کے چلے گئے گھر، نوکروں کو مارا، جو بچا ہنسام آئے ان کو اٹھا کے لے گئے اور مارا یا بری طرح۔ کس قانون کے تحت؟ تو یہاں تو مکمل طور پہ جنگل کا قانون نافذ ہو گیا، یہاں تو بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے ہیں۔ آج آئین کچھ کہتا ہے، کہاں آئین اجازت دیتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کور کمانڈر کا گھر جلایا جاتا ہے۔ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے جب میں 4 دن کے بعد نکلتا ہوں، مجھے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے کہتے ہیں، ادھر ہی میں مذمت کرتا ہوں